تہذیب کے ضوابط میں سے ایک ضابطہ زبان ہے، چنانچہ جس قدر زبان بنیادی ہوگی، اپنی ذات میں مستحکم اور ٹھوس ہوگی، اس قدر اس کے ذریعے تہذیب ممتاز ہو سکے گی۔ زبان اگرچہ قوموں کے درمیان تخاطب و تعارف کا ایک ذریعہ ہے، لیکن یہ فکری ثقافت کا اہم ترین اور اولین ذریعہ بھی ہے۔ چنانچہ جب بھی کوئی زبان کسی دوسری قوم تک منتقل ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اس زبان کی ثقافت، عادات و رسوم، زندگی سے متعلق اس کے تصورات و افکار سے اثر پذیری بھی منتقل ہوتی ہے۔ اسی چیز کو ثقافتی جنگ کہا جاتا ہے۔ زبان کا ذریعہ ہونا اس وقت زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے اور مکمل تہذیبی ضابطے میں یہ چیز ڈھل جاتی ہے جب تہذیب کے پاس مکمل اور ہمہ گیر تصورات ہوں، جن کا تعلق ٹائن بی کی تفسیر کے مطابق تخلیقی ناموس الہی سے ہو، یا جب وہ زبان ابدی معجزے کا ذریعہ بن جائے، جیسا کہ اسلامی تہذیب کے سلسلے میں قرآن کا حال ہے۔ اس وجہ سے اسلامی تہذیب اور عربی زبان کے درمیان بنیادی و امتیازی تعلق ہے۔ عربی اسلام کی زبان ہے، یہ وہ قالب ہے جس میں اسلام کا قرآنی معجزہ جلوہ گیر ہے۔ یہ وہ حکم ہے جس میں عربی زبان کا سیکھنا اور اس میں مہارت پیدا کرنا اسلام کا ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ دور اول کے مسلمانوں نے اس بات کا باقاعدہ اہتمام کیا کہ اسلام میں داخل ہونے والی قوموں کو اسلام کی تعلیم عوامی زبان میں دی جائے، چنانچہ دین کے ساتھ زبان بھی ان قوموں کے دلوں میں داخل ہو گئی۔ ابن تیمیہ اور عربی زبان۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ دور اول کے مسلمانوں نے شام و مصر کو آباد کیا، جہاں رومی زبان کی حکمرانی تھی، اور عراق و خراسان میں داخل ہوئے، جہاں فارسی بولی جاتی تھی، اور اہل مغرب کو اسلام سے آشنا کیا، جہاں ہر زبان استعمال ہوتی تھی۔ تو ان تمام ممالک میں عربی زبان کی ترویج کی، یہاں تک کہ ان ممالک کے مسلم و کافر سبھی باشندوں پر یہ زبان چھا گئی، اور یہی حال قدیم خراسان کا تھا، یعنی وہاں بھی عربی زبان کا سکہ چلتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کمانڈروں کو وصیت کی تھی کہ سنت کا فہم حاصل کرو اور عربی زبان میں مہارت فہم پہنچاؤ اور قرآن کو عام کرو، کیونکہ وہ عربی میں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، عربی زبان سیکھو کیونکہ وہ دین کا جز ہے، اور فرائض کی تعلیم حاصل کرو کیونکہ وہ تمہارے دین میں ہیں۔ اسی وجہ سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ تھا کہ خود عربی زبان دین میں سے ہے اور اس کی معرفت واجب ہے، کیونکہ کتاب و سنت کا فہم فرض ہے، اور وہ عربی زبان کو سمجھے بغیر نہیں سمجھے جا سکتے، اور جس چیز کے بغیر واجب کی تکمیل نہ ہوتی ہو وہ واجب ہے۔ اسلام کا جلال و جمال، اس کی دل فریبی اور رعنائی، اور اس کا عطیہ و کارنامہ اسی لباس میں جلوہ گر ہو سکتا ہے جو اللہ نے اسے پہنایا ہے، یعنی اس کی منفرد و نرالی زبان، جس میں بے نظیر موسیقیت و ترنم ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ سورہ یوسف آیت نمبر 2۔ اسی طرح ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عربی زبان کو چھوڑنا اور اس کا نہ سیکھنا دینی اعتبار سے مکروہ قرار دیا ہے۔ ابن تیمیہ کا یہ موقف، جو تہذیب اسلامی کو سمجھنے اور اس کی ابھرتی ہوئی رفتار پر اس کی اثر اندازی کی حدود و سمتیں منکشف کر دیتا ہے، اس وقت سامنے آتا ہے جبکہ قوموں اور ملکوں پر عربی زبان کے اثرات کا جائزہ لے چکے ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ جان لو کہ عربی زبان عادت، عقل، اخلاق و تہذیب پر مضبوط و مستحکم اثر ڈالتی ہے، اور اس امت کے صحابہ و تابعین کی صورتوں سے اس کی مشابہت پر بھی زبردست طور پر اثر انداز ہوتی ہے، اس لیے کہ زبانوں کا کردار قوموں کے ان عظیم ترین شاعر میں سے ہے جن سے وہ ممتاز ہوتی ہیں، اور اسلام و اہل اسلام کا شعار عربی زبان ہے۔ غیر عرب مسلمانوں کی عربی میں مہارت۔ غیر عرب مسلمانوں نے عربی زبان کی یہ اہمیت محسوس کی اور دوسری زبانوں کے مقابلے میں اس کی فرضیت کی حکمت کو اچھی طرح سمجھا کہ اسلام کی طرف انتساب اس کی زبان کی طرف ماہرانہ و حکیمانہ انتساب بھی ہے۔ چنانچہ انہوں نے بغیر کسی احساس کمتری اور شعور و ابہام کے عربی زبان پر توجہ دی، اسے تسلیم کیا اور اپنی زبانوں اور انجمنوں میں اسے صدارتی اہمیت دی، یہاں تک کہ عربی زبان تمام اختلافی زبانوں پر حاوی ہونے لگی۔
اور واحد عالمی زبان قرار پا گئی۔ اگر ایک طرف بعض ممالک نے عربیت کے سامنے پوری طرح سے گھٹنے ٹیک دیے، جیسا کہ ابن تیمیہ کے زمانے میں ہوا، جسے آج عالم عربی سے جانا جاتا ہے، تو دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض ممالک نے عربی زبان کے خلاف بغاوت کی اور ان واقعات و حالات کی وجہ سے، جن کی تفصیل ہمارے موضوع سے خارج ہے، از سر نو اپنی مادری زبان کو سینے سے لگایا۔ یہاں ان حالات کا تذکرہ کرنا ناممکن ہے، جیسے شعوبیت و قومیت کی تحریک اور ملکی، گروہی اور قومی عصبیات وغیرہ۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے ان حالات کا سب سے زیادہ لحاظ کیا، وہ مختلف رد عمل کے ضمن میں حسن نیت سے مزین تھے، اور کچھ لوگوں نے تباہ کن نفرت انگیز حالات و تصورات کی وجہ سے یہ کارروائی کی۔ لیکن دونوں ہی چیزوں کا اہم ترین نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سی قومیں اسلامی تہذیب کی ممتاز عربی زبان سے نکل گئیں۔ اگرچہ وہ اسلام سے علیحدہ نہ ہوئیں، لیکن لغوی دوری کی وجہ سے اسلام کے فہم میں بہت سی پیچیدگیاں اور انحرافات رونما ہو گئے۔ مثال کے طور پر ایران اور اس کے آس پاس کے ممالک کو لے لیجئے۔ ایک زمانے میں وہ عربیت کا اہم ترین مرکز تھا، اور اس کے علماء و مفکرین اور ادبا نے عربی زبان میں فقہ، تاریخ، زبان، افسانہ اور ادب کے مختلف میدانوں میں اہم ترین اسلامی افکار پیش کیے تھے۔ از سر نو اپنی فارسی زبان کی طرف پلٹنے لگا، جو اس وقت عالم نزا میں تھی۔ چنانچہ بعض ایرانی حکام اٹھے اور انہوں نے فارسی میں تحریر و تصنیف کی ہمت افزائی کی۔ ان میں سلطان محمود غزنوی بھی تھا، جس نے فردوسی کو، جو فارسی زبان کے ماہرین میں تھا، ایسے ادبی قالب میں ایران کی تاریخ محفوظ کرنے کی دعوت دی جس سے فارسی زبان کا تحفظ ہو سکے۔ چنانچہ فردوسی نے شاہنامہ فارسی زبان میں عربی زبان کے نظام اوزان و قوافی میں لکھی۔ شاہنامہ فارسی ادب کا اعلیٰ ترین شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ اسی وقت سے ایرانی اپنے ادب سے محبت کرنے لگے اور اپنی زبان میں مہارت پیدا کرنے لگے۔ چنانچہ انہوں نے اس زبان کے سامنے ڈگیں ڈال دیں اور وہ ان کے ذریعے اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی، جبکہ اس کے 60% الفاظ عربی کے تھے۔ اسی وجہ سے عربی کے خلاف ایران کی بغاوت کسی حال میں بھی مسیحیت اور اس کی زبان کے خلاف اس کی بغاوت کے مشابہ نہیں ہے۔ چنانچہ مسیحیت، جس نے بلاد مشرق میں سریانی زبان، جو آرامی کی ایک شاخ ہے، میں اپنی دعوت کا کام کیا، ایران کو زیر کرنے میں ناکام رہی۔ اس طرح اس کی سریانی زبان، جس میں انجیلیں لکھی ہوئی ہیں، فارسی پر حاوی ہونے یا اس پر اثر انداز ہونے میں ناکام رہی۔ اس سے پہلے رومی اپنی لاطینی زبان کو عام کرنے کی ناکام کوشش کر چکے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ مسیحیت کی مذہبی و سفارتی زبان بن گئی تو لاطینی زبان پھیلی، لیکن بس وہ سرکاری زبان رہی۔ پھر یورپ کی مقامی زبانیں اس میں خلط ملط ہو گئیں اور معروف زبانیں مادری لاطینی زبانوں کی شاخوں کی طرح ظاہر ہوئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عربی تنہا وہ زبان ہے جو ان قوموں کی زبان بن سکتی ہے جو اصلاً اسے نہ بولتی رہی ہوں، اور عربی اسلامی تہذیب کی زبان رہی، اور تہذیب کے تحفظ کے لیے اور اس مقصد کے لیے کہ اس کے فرزند اسلامی تہذیب کے تعطل و توقف کے مرحلے سے نکل کر عطا و بخشش کے مرحلے میں پہنچا سکیں، لیکن وہ اصل اور خالص رہے گی۔